جو چھوٹے بڑے سائز میں زرد رنگ، سبز رنگ اور سیاہ رنگ میں ہوتی ہے۔ اس کا مزاج سرد خشک ہے۔ ہرڈ حافظے کی کمزوری کو دور کرتی ہے، بینائی کو تیز کرتی ہے، نیز بالوں کو بھی سیاہ کرتی ہے۔ دوستو، اب ہم ہرڈ کو مختلف بیماریوں میں کس طرح استعمال کرتے ہیں اس کا طریقہ جان لیتے ہیں۔ اگر آپ کو قبض کا مسئلہ ہے تو آپ نے سفوف بڑی ہرڈ 3 ماشے، کالا نمک 4 رتی، یہ دونوں کو پنساری کی دکان سے آپ کو مل جائیں گے۔ یہ دونوں کو لے کر آپ نے باریک پیس لینا ہے اور سوتے وقت یا صبح خالی پیٹ گرم پانی کے ہمراہ آپ کھائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند ہی دنوں میں آپ کی قبض دور ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی اور ان کا ہاضمہ ٹھیک نہیں رہتا ہے، وہ لوگ پنساری کی دکان سے سفوف ہرڈ 3 رتی، سفوف آملہ 2 رتی، نمک لاہوری 2 رتی، ان 3 چیزوں کو مکس کر کے ایک خوراک بنا لیں اور صبح شام پانی کے ساتھ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند ہی دنوں میں استعمال کرنے سے آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ معدے کے تمام مسائل اس نسخے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو کھانسی اور دمے کی شکایت ہے، وہ پنساری کی دکان سے سفوف ہرڈ گٹھلی دور کر کے 2 ماشے، سفوف بیڑا گٹھلی دور کر کے 2 ماشے اور پپلی کا سفوف 2 رتی لے کر ان تینوں سفوفوں کو اچھی طرح مکس کر کے ان کی 3 خوراکیں بنا لیں اور شہد کے ساتھ دن میں صبح دوپہر شام 3 خوراکیں شہد کے ساتھ مکس کر کے مریض کھانسی اور دمے والے کو چٹائیں۔ اس سے کھانسی اور دمے میں فائدہ ہو جائے گا۔ صرف ہرڈ کے ٹکڑے کو منہ میں رکھ کر چوسنے سے بھی کھانسی کو آرام آ جائے۔ دوستو، اب جو ایک نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ یہ آگے بہت سی بیماریوں میں یہی نسخہ استعمال ہونے والا ہے۔ آپ نے ایک شٹانک تر پھل یعنی کہ خشک ہرڈ نہیں لینے ہیں، تر ہرڈ 1 سیر پانی میں ابال کر اسے اچھے طریقے سے ابالیں۔ جب پانی 1 پاؤ رہ جائے تو اسے کپڑے سے چھان لیں۔ پھر اس میں پھٹکڑی 2 تولے اور گلاب کا عرق 1 پاؤ خوب اچھے طریقے سے ملا کر مکس کر لیں۔ آنکھ دکھنے پر یا آنکھ کی لالی پر 1-2 بوند ڈالیں، آنکھ دکھنا ہٹ جائے گی، اس کی لالی ٹھیک ہو جائے گی۔ سوزاک کی صورت میں اور پیشاب کی نالی کے زخم میں بذریعہ چھوٹی کانچ کی پچکاری دن میں 2-3 مرتبہ کرائیں، اس سے سوزاک دور ہو جاتا ہے۔ لکوریا والی مستورات کو اس پانی سے صفائی کرے۔ یہ پانی دن میں 2-3 مرتبہ سے اسے پریشر کے ساتھ صاف کریں، لکوریا ٹھیک ہو جائے گا۔ اس پانی سے آتشک کے گندے زخموں کو دھوئیں، وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ آنکھوں میں ککرے اور لالی چشم کے لیے دن میں 2-3 مرتبہ 4 بوند آنکھ میں ٹپکائیں، آنکھوں کے ککرے اور لالی ٹھیک ہو جائے گی۔ جریان کی صورت میں جب گرمی کی وجہ سے دانت آتی ہو، اس پانی میں نصف شٹانک دن میں 2 دفعہ قدرے شہد ملا کر پینے سے جریان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب جل کر آتا ہے، پیلا آتا ہے، درد کے ساتھ آتا ہے، وہ پنساری کی دکان پر جائیں اور سبز آملے کا رس 5 تولے، سبز ہرڈ کا رس 5 تولے اور خالص شہد 2 تولے، تینوں کو ملا کر چند مرتبہ استعمال کریں۔ پیشاب کھل کر آئے گا، پیشاب کی جلن، درد اور پیلا پن ٹھیک ہو جائے گا اور اس سے قبض بھی رفع دفع ہو جائے گی۔ خونی بواسیر کے مریض خشک آملے کا سفوف 6 ماشے اور خشک ہرڈ کا سفوف 6 ماشے۔ سفوف کا مطلب ہے کہ پاؤڈر ہوتا ہے، یہ آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائے گا۔ آپ نے خشک آملے کا سفوف 6 ماشے اور خشک ہرڈ کا سفوف 6 ماشے لے کر گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے بواسیر کے خون کو بہت جلد آرام آ جاتا ہے اور خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ ساتھ آپ نے فرائی چیزیں اور کھٹی چیزوں سے پرہیز کرنی ہے۔ احتلام والے مریض خشک آملہ اور خشک ہرڈ کو ہم وزن پنساری کی دکان سے لے لیں۔ یاد رکھیں، ان دونوں کو ہم وزن ہی لینا ہے اور دونوں کو گھر میں لے کر اچھے طریقے سے پیس کر اس کا پاؤڈر بنا لیں اور سبز آملے کے رس میں برابر 21 روز تک کھرل کر کے خشک کریں اور اس میں ہم وزن مصری ملا کر محفوظ کر لیں۔ 3 ماشے سے 6 ماشے تک صبح شام تازہ دودھ گائے کے ساتھ استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے پرانا مرض جریان کا، احتلام کا بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے اور منی گاڑی ہو جاتی ہے اور منی میں مادہ تولید پیدا ہو جاتا ہے اور تولیدی جراثیم یعنی کہ اولاد پیدا کرنے والے سپرم کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ جن حاملہ کو شروع میں الٹی کا مسئلہ بنتا ہے اور جس سے حاملہ سخت کمزور ہو جاتی ہیں، ایسی حالت میں اگر سفوف، تر پھل اور آملہ ہرڈ کا مربع دن میں 3-4 مرتبہ کھلاتے جائیں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ دماغی گرمی کی خشکی کے لیے خشک آملہ اور خشک ہرڈ دونوں کو خوب پیس کر باریک کر لیں اور اس کو
को ठंडे पानी में भिगोकर उससे सर धोएं। इससे दिमागी गर्मी खुश्की दूर होकर ठंडक हासिल होती है। और जो लोग बलगम की अदवायात लेकर थक चुके हैं और उनकी बलगम ठीक नहीं होती है तो वो सफोफ आमला 2 माशे, सफोफ हर्ड 2 माशे और सफोफ मलट्ठी 2 माशे, तीनों को मिलाकर गर्म पानी के साथ चंद रोज तक इस्तेमाल करें। सुबह शाम खाने से पुराने बलगमी अमराज बिल्कुल ठीक हो जाते। जिन लोगों का गला बैठ जाए वो खुश्क आमलों का सफोफ बनाकर 6 माशे 1 पाव गाय के गर्मा गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। बैठा हुआ गला ठीक हो जाएगा। बवासीर के मरीज आमला खुश्क 1.25 तोला, हर्ड खुश्क 1.25 तोला और बरगे मेहंदी 1 पाव पंसारी की दुकान से ले लें और रात को पानी में डालकर किसी मिट्टी के बर्तन में भिगो दें। सुबह उसको मालकर छान लें और इसमें मिश्री मिलाकर पिएं। सिर्फ चंद रोज में ही इंशाल्लाह ताला बवासीर दूर हो जाएगी। जिन लोगों की नक्सीर फूटती है और दवाइयों से बंद नहीं हो रही तो वो खुश्क आमला 1 तोला और खुश्क हर्ड 1 तोला खूब पीसकर बकरी के दूध में मिलाकर पेशानी और तालू पर लेप करें और कुदरत का करिश्मा देखें। चंद ही मिनटों में नक्सीर बंद हो जाएगी। खसरा निकल कर हट जाने के बाद जिस्म पर नहायत तेज खारिश हुआ करती है और जलन से इंसान बेताब होने लगता है। उसको दूर करने के लिए खुश्क आमला और खुश्क हर्ड को पानी में पकाकर ठंडा करके इस पानी से जिस्म को धोएं। 2-3 मरतबा ये अमल करने से खारिश और जलन रफा दफा हो जाती है। यरकान के मरीजों को चाहिए कि वो खुश्क आमला 1 पाव, खुश्क हर्ड 1 पाव और पानी 8 सेर दोनों चीजों को पानी में 24 घंटे तर रखें और उसका अर्क निकाल लें। उसमें से बकदर 10 तोला सुबह शाम मिश्री मिलाकर वो पानी पीने से यरकान रफा हो जाता है और इससे हाजमा भी ठीक रहता है। और जिन प्यारी बहनों बेटियों को या औरतों को सफेद पानी की बीमारी है तो ये नुस्खा बड़ा मुफीद है। आमला हर्ड 2 तोले, हर्ड 2 तोले 1 पाव पानी में रात को भिगो दें। सुबह पानी निथार कर रख दें और उसमें शहद और कोजा मिश्री मिलाकर पिएं। चंद ही दिनों में ये सफ़ेद पानी की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और जिन प्यारे दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का बटन दबा लें। अल्लाह आपको और आपके बच्चों को हर बीमारी से महफूज फरमाए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।